خدا مجسم مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آج میرا آپ کے سامنے جو لیسن ہے وہ ہے نکایا کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ، اقرار الایمان اور غیر مسیحیوں کی زبان میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، عقیدے کی یہ سب سے بڑی جو بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ اس کا پہلا جملہ ہوتا ہے، یعنی میں ایمان رکھتا ہوں۔ کلیسیاؤں میں یہ کنفیوژن ہے، وہ اس کنسپٹ کو کلیئر نہیں کر پا رہی سارے کے سارے۔ جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ اپنا کلمہ سنائیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، جب کہتے ہیں کہ عقیدہ سنائیں تو ان کو آتا ہوتا ہے۔ یہ کنفیوژن بھی ہمیں دور کر لینا چاہیے کہ ایمان کا اقرار ہوتا ہے، اس کو کریڈ بھی کہتے ہیں، CREED، کریڈ آف اپاسل۔ تو مارٹن لوتھر چونکہ تمام پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، آگے چل کے انہوں نے اپنی کلیسیاں بنا لی، اپنے لیڈر مان لیے، لیکن مارٹن لوتھر نے جب اس کیٹیکزم کو لکھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ اس کتاب کے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، لوتھرن کیٹیکزم کی، اس کے صفحہ نمبر 24 پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، لوتھر کا مسیحی تعلیم کی کتاب لکھنے کا اولین مقصد بچوں کی رہنمائی کرنا تھا تاکہ وہ جانیں اور ایمان لائیں کہ نجات کا راستہ صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم کے 6 اہم اور بنیادی نکات ہیں اور وہ اس کیٹیکزم کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے داسہ کام، دوسرا ہے رسولوں کا عقیدہ، تیسرا ہے پاک بپتسمہ کی رسم سیکرمنٹ، اور چوتھا ہے پاک عشاء کا سیکرمنٹ، اور پانچواں ہے کنجیاں اور اعتراف کا استعمال، اور چھٹا ہے دعائے ربانی، مسیح کی سکھائی ہوئی دعا۔ اور اس کے بعد باقی بہت سارے اور نکات ہیں جو مارٹن لوتھر نے کیٹیکزم میں لکھے ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مارٹن لوتھر تمام پروٹسٹنٹ کلیسیا کے لیے باعزت شخصیت ہے، لیڈر ہے، جس نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے، اور لوتھرن چرچ اسی کو فالو کرتا ہے اور اس کی بنیادی تعلیم اور کیٹیکزم کو منظر عام پہ لا رہا ہے۔ آج ہم ایک بار پھر رسولوں کے عقیدے پر غور و خوض کریں گے۔ میں اس کے لیے ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو نہایت سنجیدگی سے لیں، والدین اپنے بچوں کو سکھائیں، جس کو بھی گھر میں نہیں آتا اس کو سکھائیں، کیونکہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان کی زبان میں عقیدے کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ منہ سے نکلی ہوئی بات کو کہتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، تو اس کا مطلب یہ میرا کلمہ ہے، میرا اقرار الایمان ہے۔ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق آسمانی باپ پر۔ تو اس کو سکھائیں، اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں اپنی زندگی کا رسولوں کے عقیدہ کے حوالے سے۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھا دیا تھا عقیدہ جب ہم ابھی تک اسکول گوئنگ نہیں ہوئے تھے، اسکول نہیں جا رہے تھے، تب مجھے رسولوں کا عقیدہ پنجابی زبان میں انہوں نے سکھا دیا تھا۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں 2 ہی مسیحی خاندان تھے، میرے ننہال اور میرے ددھیال دونوں ہی خاندان تھے، دادا نانا یہاں آئے تھے، ان کے خاندان تھے یہاں، غیر مسیحیوں کے درمیان وہ رہتے تھے، اور مشنری آتے تھے ARP چرچ کے۔ ان لوگوں نے بھی ہمیں، ہمارے بڑوں کو رسولوں کا عقیدہ، 10 احکام، دعائے ربانی یہ سکھائے ہوئے تھے، لیکن رسولوں کے عقیدے کے حوالے سے میں نہیں جانتا تھا کہ جب کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو میں اس کو کس طرح سے جواب دوں گا۔ جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو 65 یعنی 65 لڑکوں میں صرف ایک میں مسیحی تھا، اور میں چونکہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا اس لیے تھوڑی سی بہتر عزت تھی۔
تو ایک دن ہمارے اسلامیات کے ٹیچر آئے، آ کر انہوں نے پوچھا جی کس کس کو کلمے آتے ہیں، چونکہ ان کے کلمے 5 ہیں یا 6 ہیں، مجھے یہ پورا پتہ نہیں ہے، لیکن ہیں اتنے ہی، 5 ہیں یا 6 ہیں۔ تو ان لوگوں نے سب نے جن سے انہوں نے ٹیچر نے پوچھا، اس نے بتایا کہ کسی نے 1 کلمہ سنایا، کسی نے 2، کسی نے 3، 2 یا 3 لڑکے تھے جنہوں نے پورے کے پورے کلمے سنائے۔ جب میں چوتھی لائن میں سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا تو میں لاپرواہ تھا، میں نے کہا مجھ سے کون سا سننا ہے انہوں نے؟ تو آخر میں ٹیچر کہتا اوئے تینوں بھی کچھ آندا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی سر جی، مجھے اپنا کلمہ بھی آتا ہے اور آپ کا والا بھی آتا ہے۔ اچھا چلے، کہتے آپ اپنا سنائیں۔ تو میں کھڑے ہو کر میں نے رسولوں کا عقیدہ سنایا پنجابی میں، کیونکہ پنجابی میں سیکھا تھا۔ تو ٹیچر نے اتنا غور سے سنا اور لڑکوں نے بھی بڑا دھیان سے سنا، تو آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تو کافی لمبا ہے یا یہ تو بڑا لمبا کلمہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ تو کہتے کہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو میں نے کہا میری ماں نے۔ تو اس نے دوسرا سوال سب سے کیا کہ کون کون لڑکے ہیں جن کی ماؤں نے آپ کو کلمہ سکھایا؟ ان میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ تو میری ماں کی تعریف ہوئی، بہت عزت ہوئی، اور مجھے بہت دیر بعد میں جا کر پتہ چلا کہ میں نے جو کلمہ سنایا ہے رسولوں کا عقیدہ، یہ صحیح کلمہ ہی تھا ان کی زبان میں۔ ہماری زبان میں تو یہ رسولوں کا عقیدہ ہے، لیکن زبان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی گواہی یہ ہوئی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہی کلمہ ہے تو مجھے اپنی ماں کی وہ خدمت یاد آئی۔ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب اس کے آخری 31 باب کی 31ویں آیت کا آخری لائن ہے، وہ لکھی ہے بہت تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، بلکہ 2 آیات میں پڑھنے لگا ہوں۔ بہت تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی، حسن دھوکہ ہے اور جمال بے ثبات، لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، اس کی محنت کا اجر اسے دو۔ اب یہ بات دھیان سے سنیے، اس کی محنت کا اجر اسے دو اور مجلس میں اس کے کاموں کی ستائش ہو۔ اب مجلس میں میری ماں کی خدمت کی ستائش ہوئی اور مجھے اور زیادہ فخر اور خدا کی شکر گزاری کا موقع ملا کہ میری ماں نے میرے اندر ایمان کا بیج بو دیا، جس کی مختصر سی جو ہے نا سمری، ایمان کی سمری، وہ رسولوں کے عقیدہ کی صورت میں ہے۔ اور میں یہ آپ کو کہوں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رسولوں کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہیں تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر بنیاد خراب ہے تو عمارت گر جائے گی۔ تو اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو سکھائیے۔ یہ آپ کو زبور کی کتاب کے آخری پیجز کے اوپر بھی لکھا ہوا ملے گا۔ ان بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، اس کو ہمارے سامنے لانے کے لیے۔ تو اس کو ضرور پڑھیے، اس کو سیکھیے، زبانی یاد کیجیے، بوقت ضرورت اس کو استعمال کیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔